اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال اللہ عز وجل فی القرآن یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامة یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات وهو يدعو من دون اللہ دخل النار۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، مقدس مطہر معلیٰ کلمات اللہ جل وعلا کے لیے خاص ہیں۔ وہ مالک کائنات ہے، مالک شش جہات ہے، رب العزت ہے والاکرام ہے۔ کائنات ساری ذرے ذرے سمیت اس کے حکم کی پابند ہے۔ پوری دنیا اس کے زیر نگی ہے، کہکشاں اس کے زیر سلطنت ہیں۔ ساری دنیا مخلوقات عالم کا وہ اکیلا تن تنہا خالق اور مالک اور بادشاہ ہے۔ اس کی ذات کو زوال کوئی نہیں ہے، اس کے لیے موت کوئی نہیں، اس کے لیے بول چوک کوئی نہیں۔ وہ زندہ ہے، حی ہے، قیوم ہے، قائم رہنے والا ہے، جبروت والا، سطوت والا، عزت والا، شان والا، مقام والا، کہ جس کی تعریفات دنیا کے کونے کونے میں کائنات کے چپے چپے میں بکھری ہوئی ہیں۔ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اس کے مطلقاً ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، سبوح قدوس ہے، رب الملائکۃ والروح ہے، یفعل ما یشاء ہے۔ علی ھذا القیاس ہمہ قسم کی تعریف و توصیفات، تمجیدات و تحلیلات، تقدیسات اسی مالک کے کائنات کے لیے مختص ہیں، اسی کے لیے خاص ہیں۔ بعد ازاں لا تعداد و بے شمار ان گنت درود و سلام میرے آپ کے نبی کریم، رسول کریم، امام الاولین والآخرین، سید الساجدین والراکعین والخاشعین، صاحب صفا و باصفا، نبی جود و سخا، امام فہم و ذکا، معصوم عن الخطا، پوری کائنات کے امام اور سردار پیغمبر، امام الائمہ، سراج الامہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اللہ تعالیٰ میری آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں اربہ ارب درود و سلام کی برکھائیں نازل فرمائے، آمین۔ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، وداعی جمعہ۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے نئے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ چند دن جو باقی رہ گئے ماہ رمضان کے، بڑے ہی قیمتی دن ہیں۔ اس قدر قیمتی ہیں کہ ہمیں ان کی عظمت کا احساس نہیں ہے، قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک پل جس کو ماہ رمضان کا مل جائے، ایک پل یا ایک گھڑی مل جائے، تو اس کے اور دوسرے جنتی میں زمین اور آسمان جتنے درجات کا فرق ہوگا۔ جس کو رمضان کا ایک پل مل گیا،
تو تصور کر لیں کہ رمضان کے ہم نے کتنے پل گزار دیے ہیں، کتنے باقی ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہماری ماہ رمضان کی جو ٹوٹی پھوٹی محنتیں ہیں، عبادات ہیں، اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جتنی بھی کسی نے کوشش کی اللہ اسے قبول فرما کر ہماری زندگیاں سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے۔ جو کچھ کمزوریاں ہو گئیں، لاپرواہیاں سستیاں رہ گئیں، ابھی صحت کیجئے، ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، کچھ پل باقی ہیں، کچھ گھڑیاں باقی ہیں، فائدہ اٹھا لیجئے۔ دوبارہ اس کا زندگی میں آنا یہ اللہ ہی کے اذن میں ہے، غیب کا معاملہ ہے۔ ہوا اللہ کا حکم تو آئے گا، اگر ہمارا نام اس دنیا کے لوگوں سے خارج کر دیا گیا تو پھر اللہ کی مرضی ہے، اس کی چاہت ہے۔ کوشش کیجئے خالی ہاتھ اللہ کے پاس نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سورہ فاطر میں سے 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ 22 نمبر پارہ سورہ فاطر۔ مالک کائنات کی توحید، اس کی عزت، اس کی شان، عظمت، وقار، بلندی، علو مرتبت، اس کی پہچان، اس کی معرفت، کچھ بھی نام دے لیجئے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ توحید کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہے۔ توحید اساس ہے، اساس عمل ہے۔ توحید مضبوط ہوگی، توحید پکی ہوگی، توحید قائم ہوگی، اپنے وزن میں ہوگی، اپنے رنگ میں ہوگی، اپنی اصلیت میں ہوگی، تو روز قیامت یہ توحید اللہ کے ہاں گناہوں کی معافی کا، درجات کی بلندی کا اور اخروی نجات کا باعث بنے گی۔ اگرچہ باقی اعمال میں تھوڑی سی خامیاں بھی ہوں، کمزوریاں بھی ہوں، لاپرواہیاں بھی ہوں، لیکن توحید انسان کی مضبوط ہے۔ اللہ مالک کائنات نے ایسے بندے کی بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن توحید کمزور ہوئی، شکستہ ہوئی، خستہ حال ہوئی، بیمار ہوئی، تو ایسا بندہ روز قیامت جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اساس جس نے اس کو بچانا ہے وہی کمزور ہو جائے، بنیاد ہی کمزور ہو جائے تو عمارت کیسے کھڑی کرو گے؟ دوا ہی اپنے اجزاء کھو دے تو شفا کیسے ملے گی؟ طبیب اپنی نیت کو خراب کر لے تو صحت کیسے ملے گی؟ توحید اس کی مثال اسی طرح سے ہے جیسے ایک دوا کی مثال ہے بیماری میں، ایک مکان کے اندر اینٹ کی مثال ہے، بنیادوں کی مثال ہے، بالکل ویسے ہی توحید کی مثال ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قیامت کی تمام تر کامیابیاں توحید کے ساتھ جوڑی ہیں، یہ یاد رکھو، یہ بات پلے باندھ لو، اس لیے کہ توحید اللہ کی پہچان ہے، معرفت ہے۔ اللہ کی پہچان اور معرفت کا ہی دوسرا نام توحید الہی ہے۔ جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے سمجھ لیجئے کہ وہ توحید کو سمجھ چکا، وہ توحید کے راستے پر گامزن ہو چکا۔ جو اللہ کے راستے پر گامزن ہو گیا اللہ کی پہچان لے کر، اسے کوئی نقصان نہ ہوگا، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ یہ توحید کی اساس اور عظمت ہے۔ توحید عقیدہ ہے، اللہ کو واحد ماننا، احد ماننا، یکتا ماننا، یگانہ ماننا، یہ عقیدہ ہے۔ توحید عقیدہ بھی ہے، اور نہ صرف یہ کہ عقیدہ ہے بلکہ توحید دستور بھی ہے، توحید دعویٰ بھی ہے۔ مسلمان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں، کوئی مالک کائنات نہیں، کوئی پکڑ والا نہیں، کوئی چھوڑنے والا نہیں، کوئی روزی رساں نہیں، کوئی اولاد کی نعمت عطا کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی دلوں کو پھیرنے والا نہیں، کوئی، نہ انسانوں میں سے، نہ جنات میں سے، نہ زندوں میں سے، نہ مردوں میں سے، نہ پہلوں میں سے، نہ آخری میں سے، کوئی دلوں کے حال پھیرنے والا نہیں، دلوں کے حالات جاننے والا نہیں مگر اللہ۔ کوئی دلوں کو تبدیل کرنے والا نہیں، کسی کے پاس یہ طاقت نہیں کہ دلوں کو مقلب کرے، بدل دے، مگر اللہ جب چاہے بدلے۔ کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کا امر، اللہ کا اذن ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اور قربان جائیے
جس ہستی کو یہ اعلان کیا جا رہا ہے نا، اس ہستی کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی توحید اللہ کی دیکھیں، اپنے محبوب کو، محبوب پیغمبر کو، نبی پاک کو یہ اعلان ہوا انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں نا اسے ہدایت مل جائے یہ ضروری نہیں۔ معلوم کیا ہوتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے بڑھ کے ہدایت کی طرف حریص کون ہے؟ میرے آپ کے آقا کریم محمد کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا حرص، اتنے حریص، اور یہ حریص کوئی منفی معنی میں نہیں، یہ مثبت معنی میں ہے کہ ہدایت کے حریص ہیں کہ یا اللہ پوری دنیا، ساری دنیا کے انسان تیرے راستے پہ آ جائیں، یہ تیرے نام لیوا ہو جائیں، تجھے ماننے والے بن جائیں۔ یہ حرص ہے دل میں، طمع ہے، اسی طمع کے ساتھ دن رات ایک کیا ہے۔ ہر بندے تک آپ نے اللہ کی دعوت کا پیغام پہنچایا، اللہ کی دعوت دی، توحید کا پیغام پہنچایا۔ جس بندے کے دل میں اتنی طمع ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو توحید کا، جو ہدایت کا طمع اور لالچ اور حرص میرے پاک پیغمبر کے سینے کے اندر موجزن تھی، قیامت آ سکتی ہے کسی دنیا کے انسان میں وہ ہدایت کی طمع سینے میں جمع نہیں ہو سکتی، کہ جس نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے کندھوں سے پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف لے کے جاتا ہوں، تم جہنم کی، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، میری مثال تمہارے ساتھ وہی ہے، میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑتا ہوں، اللہ کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے، ایسے بندے کی تو محنت کی قدر کرنی چاہیے، لیکن معاملہ تو اس کے برعکس ہوا۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب، میرے پاک پیغمبر، آپ کی ساری محنتیں اللہ کے ہاں محفوظ ہیں، اجر ملے گا اس کا آپ کو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کسی بندے کے بارے میں یہ یقین پیدا کر لیں کہ اس کو ہدایت ملے گی، تو میں اصول بناتا ہوں، ضابطہ بناتا ہوں، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت ملے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہے گا ہدایت اسے ملے گی، ہدایت بھی اس کے اختیار میں۔ چھوڑو یہ نظریات اور اس طرح کی فرسود روایات جو دلوں میں پال رکھی ہیں کہ نگاہوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، کسی کے پاس جانے سے حالات سنور جاتے ہیں۔ کوئی بندہ اللہ کا ولی، کوئی نیک انسان دل کے اندر جھانک لیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات، کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، میرے پاک پیغمبر کے دوست، ساتھی، صحبت جن کو ملی، صحبت جلیلہ میں بیٹھنے والے، اس قدر کتنے بڑے ہوں گے وہ، لیکن یہ دعویٰ تو ان میں سے کسی نے نہیں کیا کہ ہم دلوں میں جھانک لیتے ہیں، ہماری نگاہوں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ تو اللہ بیڑا غرق کرے ان شعراء کا جنہوں نے بعد میں آ کر ایسے الفاظ بنا دیے، شعر و شاعری میں ایسے الفاظ جوڑ دیے، بچے بچے کی زبان پر وہ الفاظ آ جاتے ہیں۔ اللہ مالک کائنات اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہے، خود ہی فیصلے کرتا ہے، نہ کسی سے پوچھتا ہے، نہ سوال کرتا ہے، نہ مشورہ لیتا ہے۔ لا مشارک لہ، کوئی مشیر نہیں ہے اس کا، لا مشیر لہ ولا وزیر لہ، نہ کہ اس نے وزارت قائم کی ہے کہ میرے فلاں فلاں وزیر ہیں یہ کام کریں گے، نہیں، یہ دنیا والوں کی ضرورت ہے، حکومت کو چاہیے ہوتی ہے وزارت، وزیر چاہیے ہوتے ہیں۔ اللہ مالک کائنات کی بادشاہی، للہ ملک السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، سب اللہ کا ہے۔ اور کیسا اس کا ہے، کس طرح سے اس کا ہے؟ وہ ملکیت میں اس نے کسی کو ساجا نہیں بنایا، شریک نہیں بنایا، کسی کو اپنا رقیب نہیں بنایا، کسی کو اپنا مشیر نہیں بنایا، اپنا کسی کو وزیر نہیں بنایا، اکیلا تنے تنہا اللہ مالک بادشاہ ہے۔ یہی تو اس کی توحید کی عکاسی ہے۔ اگر وہ بھی دنیا والوں کی طرح وزارتیں بانٹتا پھرے تو ایک دنیا کے حاکم میں اللہ اکبر کبیرہ اور ایک مالک کائنات کے حاکم ہونے میں فرق کیا باقی بچا ہے؟ کیا فرق رہا؟ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، جو قرآن کہتا ہے امر تو روز قیامت بھی اسی کا ہی ہے، امر تو دنیا میں بھی اسی کا ہی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، قانون اسی کا چلتا ہے، اور وہ اکیلا ہی چلاتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے، گمراہ نہیں ہوتا۔ لا یذل ربی ولا ینسا، نہ اللہ میرا گمراہ ہوتا ہے نہ بھولتا ہے،
لا تاخذہ سنہ، نہ اس کے لیے اونگ ہے، ولا نوم، نہ نیند ہے، حی قیوم ہے، زندہ و قائم و جاوید ہے۔ معنی کیا ہے؟ یہ اس نے وزارتیں نہیں بنائی بھائیوں، بارش کا وزیر الگ نہیں بنایا اس نے، اولاد دینے والی کوئی وزارت، کوئی محکمہ الگ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا، وزارتیں ہوتی، چودراہٹیں ہوتی، محکمے بنے ہوتے کہ فلاں کے پاس جاؤ، اولاد چاہیے تو فلاں کے پاس جاؤ، ہدایت چاہیے تو وہ فلاں کے آستانے پہ جاؤ، بارش چاہیے تو فلاں کو جا کے سفارش پیش کرو، فلاں کے سامنے اپنی عرضی رکھو۔ اگر ایسے ہوتا تو یقین جانیے اللہ مالک کائنات کی الوہیت، اس کی عظمت، جلالت کسی بھی انسان کے دل میں نہ بیٹھتی۔ ہر بندے کے دل میں جو اللہ پاک جل شانہ کی عظمت بیٹھی، اسی لیے بیٹھی کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، مرضی کا مالک ہے۔ اللہ الصمد، یہ دو لفظ ہیں لیکن پوری حقیقت ہے، پوری کائنات کی حقیقتیں ان دو الفاظ میں آ گئیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کسے کہتے ہیں بے نیاز؟ کون ہوتا ہے بے نیاز؟ یہ تو ہم نے اپنے آسان الفاظ بھی ترجمہ کر دیا، وہ بے نیاز ہے۔ اس کو ذرا اور آسان کر لیتے ہیں، وہ بے پرواہ ہے۔ پرواہ، کوئی پرواہ نہیں کسی کی۔ پرواہ کرنے پہ آئے، ایک ایسے بھی انسان کی پرواہ کرتے جس کو دنیا والے جانتے نہیں، پرواہ کرنے میں اس کی پرواہ بھی کرتا ہے، اور نہ کرنے پہ آئے اس کی پرواہ بھی نہ کرے جو اپنی امت میں سب سے بڑا ہو، خواہ وہ نبی کے عہدے پر ہو، خواہ وہ رسالت کے عہدے پر ہو۔ پرواہ ہے نا، اسے بے پرواہ ہے۔ الصمد، بے نیاز ہے، کسی کی محبت اسے مجبور نہیں کرتی کوئی کام کرنے پر کہ یہ میرا بڑا فلاں ہے، مقرب ہے، نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، رات کو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس نے گناہ کوئی نہیں کیا، بے پرواہ ہے نا، اس کی محبت اسے مجبور نہیں کرتی۔ کسی کا گناہ اس کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے، بے پرواہ ہے، کرتے رہو گناہ، لگا دو، پوری زندگی لگا دو، اتنے گناہ کرو کہ زمین سے لے کے آسمان تک تمہارے گناہ پہنچ جائیں، اسے پرواہ نہیں ہے، کچھ بگاڑ نہیں سکو گے اس کا۔ کوئی بڑی نیکیاں کر کے آئے، نیکیوں کے انبار لے کے آئے، اسے پرواہ پھر بھی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں اسے۔ نیکیاں کر تیرے لیے، گناہ بھی کر تیرے لیے، دن رات شرک کر اس کے ساتھ، وبال تیرے پر ہے، اللہ کچھ نہیں بگڑے گا۔ توحید کی دعوت دیتا 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 مر جا، ساری زندگی توحید کے نام کر دے، ہر پل میں، ہر ساتھ میں تو نے توحید کی دعوت دی ہو، اللہ کا فائدہ پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے بے نیازی، بے پرواہ۔ ساری دنیا اس کو ماننا شروع کر دے، اس کا فائدہ کوئی نہیں، اس کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہونے والا۔ ساری دنیا کے انسان اس کا انکار کر دیں، اللہ کو نقصان کوئی نہیں، اس کی سلطنت میں کمی نہیں ہونے والی۔ یہ ہے بے پرواہ، بے پرواہ۔ الصمد، بخشنے پہ آتا ہے نا، اس عورت کو بخش دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے اپنی جوتی کا ڈول بنا کر ایک کتے کو پانی پلا دیا، اس کی مرضی کا مالک ہے، جس کو چاہے بخش دے، یہب لمن یشاء، جس کو چاہے قبول کرے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ پکڑنے پہ آئے، اللہ اکبر کبیرہ، نوح پیغمبر زادہ، ان کا بیٹا کنعان پکڑنے پہ آیا نا، نبی کا بیٹا ہے تو نہیں دیکھا کہ نبی کا بیٹا ہے، نہیں دیکھا کہ میرے محبوب کا بیٹا ہے۔ نوح نبی اتنی اللہ کی دعوت دی، زندگی کے 1300 سال اپنی دعوت کے لیے، اللہ کی دعوت کے لیے وقف کیے۔ اتنے بڑے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر کی عبادات، محنتوں کا کچھ تو ریوارڈ ہونا چاہیے تھا، کچھ تو اس کو انعام ملنا چاہیے تھا، کچھ تو اللہ انعام دیتا، چل تو نے اتنی محنت کی، تیرا بیٹا ہم چھوڑتے ہیں۔ نہیں، کہا تیرا بیٹا انہ لیس من نخلک، یہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، حالانکہ بیٹا تھا، سلبی تھا، اہل میں سے تھا۔ پھر قرآن کیوں کہتا ہے یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے؟ اس لیے کہتا ہے اہل سے مراد اہل اللہ کی نسبت سے مانا جاتا ہے، اللہ کی نسبت ہوگی تو بیٹا پیغمبر کا بھی کامیاب ہے۔ اللہ کے ساتھ نسبت نہ ہوئی، رجوع نہ ہوا، توحید نہ ہوئی، تعلق نہ ہوا، معرفت نہ ہوئی، پہچان نہ ہوئی، تو باپ پیغمبر کا بھی ہو کوئی پرواہ نہیں ہو۔ یہ ہے الصمد، بے نیازی ہے اس کی۔ بیٹا پیغمبر کا بھی ہو، اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ ابراہیم پیغمبر کا باپ، اللہ اکبر کبیرہ، ایک ابراہیم پیغمبر کون؟
جد الانبیاء جن کا لقب ہے، نبیوں کا دادا پیغمبر، ان کی لڑی سے اللہ مالک کائنات نے کوئی تقریباً 18,000 کے نزدیک پیغمبر پیدا کیے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کے الفاظ، 18,000 پیغمبروں کا دادا، کتنا بڑا پیغمبر ہے، لیکن باپ مشرک ہے، توحید والا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، پرواہ کوئی نہیں کی۔ یہ ہے بے پرواہی اس کی، پکڑنے پہ آتا ہے بڑے بڑے پکڑے جاتے ہیں، چھوڑنے پہ آتا ہے بڑے بڑے گنہگاروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بے پرواہی ہے۔ اگر صرف یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ بے پرواہی کیا ہے اس کی، یقین جانیے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں جوانوں، اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے۔ اگر صرف یہ سمجھ میں آئے کہ وہ کیسا پکڑنے والا ہے، کسی کی عزت، کسی کی شان، کسی کی عظمت، کسی کا مقام، کسی کی بڑی رفعت، کسی کی بڑی عبادات، کسی کی دولت، کسی کے خزانے، کسی کا مال، کسی کی شان و شوکت، جاہ و جلال، کسی کی سلطنت، کسی کی پارسائی، کسی کا تقوی، اللہ کسی شے سے مروب نہیں ہوتا ہے، کوئی مروب نہیں ہوتا، وہ مرضی کا مالک ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بیٹے دیے، ایک ایک کر کے اٹھائے۔ ابراہیم دیا سب سے آخر میں، قاسم دیا سب سے پہلے، جن کی طرف نسبت بھی آپ کی ابو القاسم، قاسم کا باپ، اللہ نے دیا، اٹھایا، فوت کر دیا۔ عبداللہ دوسرا بیٹا دیا، فوت کر دیا۔ طیب اور طاہر تیسرا بیٹا دیا اور بلا لیا اپنے پاس۔ ابراہیم دیا، بلا لیا اپنے پاس۔ میرے پاک پیغمبر کو اولاد دی، بیٹے دیے جن کے لیے دنیا باقی پھرتی ہے، اس در پہ جا، اس در پہ، اس آستانے پہ، اس آستانے پہ، کیوں؟ بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے، بیٹی پہ راضی کوئی نہیں، بیٹا چاہیے۔ ساری دنیا کی خاک چھانی، آستانوں پہ جانا معمولی بات ہے، شرک کرنا معمولی بات ہے، عقیدے کو توڑنا معمولی بات ہے۔ او بھائیو، اللہ کے اختیار میں بیٹے بیٹیاں ہیں، جب دینے پہ آتا ہے نہیں پوچھتا کہ تیری ذات کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، نہیں پوچھتا شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے، نہیں دینے پہ آتا تو 20 سال ہو گئے شادیوں کو، اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں دیا۔ مرضی تو اس کی ہے، مالک تو وہ ہے، کائنات کا مالک وہ ہے، غنی وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، اور بے پرواہ وہ ہے، صمد وہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے سارے بیٹے فوت ہوئے۔ کتنا دکھ ہے آپ کو، تکلیف کتنی ہے، پریشانی کتنی ہے۔ اپنے محبوب جس کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے کہ میرا محبوب پیغمبر رات کو مصلی پہ کھڑا ہو، اللہ کہتا ہے میرے حبیب تھوڑا پڑھ لیا کر، آرام بھی کر لیا کر، قم اللیل الا قلیلا نصفہ، تھوڑا نصف رات کا قیام کر لے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تھوڑا پڑھ لے۔ اتنی محبت ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کیا اس کے بیٹے چھینے جاتے ہیں؟ کیا اس کے بیٹے لیے جاتے ہیں؟ کیا اس کے بیٹے فوت کیے جاتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، بے نیازی ہے اس کی۔ جس پاک پیغمبر کے گھر میں بیٹوں کے انبار ہونے چاہیے تھے، اللہ نے دیے، دے کر چھین بھی لیے، لے بھی لیے، فوت بھی کر دیے۔ اپنے پاک پیغمبر کو یہ بات سمجھائی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، بے نیازی اس کی۔ دینے پہ آتا ہے تو پھر کھول دیتا ہے، نہ دینے پہ آئے ساری عمر مانگا۔ ابراہیم پیغمبر، اللہ ابراہیم پیغمبر، پھر ان کی باری آ گئی، پھر ان کا نام آ گیا۔ بیٹا مانگا اللہ سے، بیٹے کی طلب ہے، 40 سال کی عمر ہے۔ ابن کثیر کے بھی الفاظ ہیں، روح المعانی کے بھی الفاظ ہیں، قرطبی کے بھی الفاظ ہیں، دیگر ائمہ تفاسیر نے یہ الفاظ نقل کیے۔ 40 سال کی عمر جوانی کا عالم ہے، اللہ سے بیٹا مانگنا کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹے کی خواہش ہے، اے اللہ مغلوب ہو گیا ہوں، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اولاد دے دے۔ ابراہیم پیغمبر 40 سال گزر گئے، 50 گزر گئے، 60 گزر گئے، 70 80 85 95 سال کی عمر، بڑھاپا، ہڈیوں میں ضعف، بدن کمزور، نگاہ جھکی ہوئی، بال سفید، راشا، کپ کپی، تاری، بے نیاز ہے نا وہ۔ یہ سمجھو بے نیازی کیا ہے۔ اس عمر میں جا کے اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اور ایک اور بات بھی سمجھ لو، 45 سال کے بعد دعا قبول کی ہے، 45 سال وہ دعائیں مانگتے رہے ہیں، اللہ نے پھر بیٹا دیا ہے، پھر اسحاق بھی دیا، پھر اسماعیل بھی دیا، بڑھاپے میں جا کے دیا۔ سمجھانا کیا چاہتا ہے اللہ؟ وہ بے نیاز ہے،
بے پرواہ ہے، پرواہ کو نہیں اسے کسی کی۔ بخشنے پہ آتا ہے، ایک چیونٹی کی پکار سن لیتا ہے۔ عطا کرنے پہ آتا ہے، سلیمان پیغمبر بڑا پیغمبر ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ، داؤد کا بیٹا، دونوں باپ بیٹا پیغمبر ہے، دونوں کو اللہ نے بڑی بادشاہی دی ہے، دونوں ملکوں کے بادشاہ ہیں۔ اور سلیمان پیغمبر کی ملکیت حکومت و ہواؤں پر بھی ہے، جنات پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، اتنا بڑا پیغمبر ہے۔ بارش نہیں ہوئی، ابن کثیر نے یہ بیان کیا 18ویں پارے میں، لوگوں نے کہا جی بارش نہیں ہو رہی، نکلو، لشکر ساتھ لیا، وقت کا پیغمبر اور ساتھ امتی، پیغمبر کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا آپ کا ایمان عقیدہ ہے انشاءاللہ، نبی جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ اپنی بے نیازی ذرا دکھانا چاہتا ہے، پیغمبر بھی ساتھ گیا ہے، کتنے دنوں سے کتنے مہینوں سے بارش نہیں، آسمان سوکھا ہوا ہے، زمین سوکھی ہوئی ہے، جاتے ہیں راستے میں ایک چیونٹی اپنے بل سے باہر نکلی ہوئی ہے، جیسے انسان پیاس کے ساتھ پریشان ہے ویسے یہ چیونٹی بھی پیاس کے ساتھ پریشان ہے، باہر نکلی ہوئی ہے۔ چیونٹی کتنی ہوتی ہے جی، دیکھیے کبھی کسی نے، 1 سینٹی میٹر شاید اس سے بھی چھوٹی ہے، ملی میٹر میں ہوتی ہے، چھوٹی سی چیونٹی، دونوں ہاتھ آگے والے اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انی خالقم من خالقک، اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں جیسے باقی تیری مخلوقات ہیں، اللہ ہم بھی پیاسی ہیں، ہمیں بھی پانی چاہیے، تیرا نبی سلیمان آ رہا ہے، لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، اللہ ہم پیاسی ہیں، ہماری دعا قبول فرما، ہمیں بارش دے دے۔ سلیمان پیغمبر کو اللہ نے یہ بات سنائی، چیونٹی دعا مانگ رہی، فوراً رک گئے وہاں پر، کہا کہ واپس چلو، پڑاؤ بدل دیا، لشکر واپس ہو گیا، کہیں دعا تو مانگی نہیں، کہا ہم سے پہلے کوئی دعا کرنے میں سبقت کر گیا ہے، ہم سے پہلے کسی نے دعا مانگ لی ہے اور اللہ نے دعا قبول فرمائی ہے، بارش آ گئی، اس کے بعد بارش آئی، وقت کا پیغمبر قبول کرنے پہ آئے، چیونٹی کی دعا قبول کی ہے، نہ قبول کرنے پہ آئے، نہیں دعا اس نے ماننی، ابراہیم پیغمبر اپنے باپ کی ہدایت کی دعا مانگتے رہے، کوئی قبول نہیں ہوئی۔ یہ نبیوں کی نفی نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ رسولوں کی نفی نہیں ہے، خبردار کوئی یہ بات مت سوچے کہ انبیاء کی عظمت کی نفی ہو رہی ہے، نہیں، کسی پیغمبر کی رسالت، نبوت، مقام اور شان کی نفی نہیں ہے، قرآن نفی نہیں کرتا، قرآن یہ بتاتا ہے ان کے اوپر بھی کوئی ہے، ان کا بھی کوئی پالنے والا ہے، ان کا بھی کوئی پالن ہار ہے، جس کے پاس یہ پیغمبر رجوع کرتے ہیں، رسول جس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تم بھی رجوع کرو، اسی کی طرف رجوع کرو۔ قرآن یہ دعوت دیتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، اللہ کی عظمت کے مقابلے میں کسی کی عظمت نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کی شان اور مقام کے مقابلے میں کوئی کسی کا شان اور مقام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس عروہ آئے، اللہ اکبر، حضرت عائشہ کے اخافی بھائی رضی اللہ عنہ کے، اور کیا کہا، ما شاء اللہ وما شئت، کتنے پیارے الفاظ ہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، محبت میں کہا نا، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، کہا نہیں ایسے مت کہو بلکہ کہو کل ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے۔ میرے پاک پیغمبر تو توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، ایسا تو نہ کرو، اتنے ظلم نہ کرو اپنے اوپر، اتنی زیادتیاں نہ کرو اپنے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، اپنے ایمان کی دجیاں مت بکھیرو، پہلے ہی کفر نے بڑی محنت کی ہوئی ہے ہمارے اوپر، پہلے ہی وہ دشمن ہمارے ایمان کی دجیاں بکھیرنے میں مصروف ہے، اور کچھ ہم نے بھی کسر نہیں چھوڑی، ہم بھی اپنے ایمان کے مخالف ہو گئے۔ میرے پاک نبی جو دعوت دیتے گئے، جو اکیلا اللہ چاہے، جو اکیلا اللہ چاہے، جو اکیلا اللہ چاہے، جو وہی ہوتا ہے جو اکیلا اللہ چاہتا ہے، ما شاء اللہ کان وما شاء کان فی الوقت الذی شاء وعلی الوجہ الذی شاء، جس وقت میں چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے، لگے رہو، ایڑیاں رگڑ دو، سجدوں کے ساتھ اپنی جبین گھسا دو، زمین میں سوراخ کر دو، اتنی دعائیں مانگو، لیکن ہوگا کب؟ جب وہ چاہے گا، فی الوقت الذی شاء وعلی الوجہ الذی شاء، جس شکل میں چاہے گا نا اسی میں ہوگا، میرے مطابق نہیں ہوگا،
میں اللہ کو مشورہ دیتا پھر یا اللہ ایسے کر دے، نہیں، وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَاءَ، جس شکل میں چاہے گا اسی میں کرے گا۔ دنیا جانتی ہے بڑھاپے میں اولادیں نہیں ملا کرتی، 85-95 سال کی عمر میں اولادیں نہیں ملا کرتی، اللہ نے جب چاہا تبھی جا کر دی، جب اس نے چاہا اس نے تبھی اولاد عطا کی۔ اذ لم یشاء لم یکن، جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا، اور جب چاہ لیتا ہے ہو جاتا ہے۔ لا یزید، نہ زیادتی ہوتی ہے، لا ینقص، نہ کمی ہوتی ہے۔ اللہ کی چاہت، اللہ کی منشا عین توحید ہے۔ آج ہمارے شرک کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، بڑی وجوہات ہے، کوئی ایک نہیں ہے، میں تو صرف چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ پتہ نہیں کہاں کہاں سے بیان کر رہا ہوں۔ بڑی وجوہات میں سے شرک کی بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے، میں چاہتا ہوں چاہت میری چلے، میں چاہتا ہوں بات میری مانی جائے، میں چاہتا ہوں میری مرضی مجھے مل جائے، جبکہ یہ مان لینا چاہیے میری مرضی، میری چاہت، میری منشا لا شیء، کوئی شے نہیں ہے۔ کل شیء مکتوب، اللہ نے ہر شے لکھی ہوئی ہے۔ اور کب لکھی تھی؟ میں تو ماں کے پیٹ میں تھا، ابھی جنین تھا، ابھی تو وہ 4 مہینے کا تھا، اللہ نے روح پھونکی، تقدیر لکھ دی میری، ہر بندے کی لکھ دی۔ جو زندگی میں کرے گا، کہاں مرے گا، کیسے جیے گا، غربت میں رہے گا، افلاس میں رہے گا، عمارت میں رہے گا، کیا کاروبار کرے گا، کہاں کہاں جائے گا، کتنے سفر کرے گا، کتنی اولاد ہوگی، کیا کیا اس کے ساتھ معاملات درپیش ہوں گے۔ میرے پاک نبی کا فرمان ہے، بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تقدیر لکھ دی جاتی ہے اس کی، اب وہ ٹل نہیں سکتی، اب بدل نہیں سکتی، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، الا ماشاء اللہ، اللہ چاہے تو کر دے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو کر دے، چاہے تو نہ کرے۔ اولاد نہیں لکھی میرے نصیب میں، ساری دنیا کے آستانے پھر لو، گلے میں تعویذ ڈال لو، ملنگ بن کے زندگی بسر کرو، آستانوں پہ جبینیں رگڑ دو، پیر گھسا دو، فاصلے سمیٹ دو، زمین کی تنابوں کو سکیڑ دو، جہاں جہاں مرضی جاؤ۔ جب اللہ نے نہیں دینی اولاد تو پھر نہیں دینی ہے بھائی، کسی نے نہیں دینی ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کرنے کا نام توحید ہے۔ چھوڑو اپنی چاہتوں کو، میرے بارے میں جو فیصلہ میرے مالک کا ہے سب سے بہترین فیصلہ ہے۔ یہ مومنین کا مقام ہے، مخلصین کا مقام ہے، وہ اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت میں ضم کر دیتے ہیں، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اپنی چاہت اللہ کی چاہت کے سامنے قربان کر دیتے ہیں۔ جس بندے کو، ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں اچانک یاد آئے، ابن القیم کے بھی الفاظ ہیں، جو بندہ اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں پر قربان کرنے کا عادی ہو جاتا ہے نا، ایسے بندے کو صالحین موحد کہا کرتے تھے۔ یہ موحد آدمی، یہ توحید والا ہے، اس نے جان لیا، اس نے مان لیا میری چاہتوں پر، میرے فیصلوں پر کسی اور کا فیصلہ چلتا ہے، میرے اوپر بھی کسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سب سے بڑی شان لے کر آئے ہیں، مگر پھر بھی اس صحابی کو ٹوکا، کہا ایسے مت کہے، ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہے جو اللہ چاہے۔ ایک اور صحابی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، یہی الفاظ انہوں نے بھی کہے۔ نبی پاک کے سامنے یہ اعلان ہوا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، کہا اجعلتنی ندا باللہ، مجھے اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے؟ بلکہ یہ کہے ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے۔ جس نبی کے سامنے اتنے سے بول شرک کے بولے جائیں اور وہ پیغمبر انہیں ختم کروائے، اصلاح کرے، اپنا عقیدہ تبدیل کر، ایسا مت کہے۔ اتنی محنت میرے پاک پیغمبر نے کی، اور آج یہ امت نہ جانے کس طرف کو چل پڑی ہے۔ اللہ کی چاہت کو اللہ کے کھاتے میں رکھو بھائیو، میرے پاک پیغمبر کی چاہت، میرے نبی کریم کی چاہت، میرے آقا کریم کی چاہت، میرے رسول کریم کی چاہت اللہ کی چاہت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر توحید زندگی میں نہیں ہے، فکر کرو اپنی، بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہو، بڑے خطرناک راستے پہ چل رہے ہو، یہ پرخار راستہ ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس کا اختتام جہنم کی آگ میں ہے اگر شرک کے راستے پہ چل رہے ہو۔ ہمارے یہاں جب وہ کوئی بندہ جرم کرتا ہے نا تو ایف آئی آر فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ، یہ کہاں کٹتی ہے؟ تھانے میں۔
بندہ کاغذوں میں آ جاتا ہے، کاغذات کہ اس آدمی نے فلاں جرم کیا ہے، اس کے بعد پھر تحقیق ہوتی ہے، پھر سیشن جج، پتہ نہیں کیا کیا۔ اپنے ماضی میں دیکھو کتنے شرک کیے ہیں، ہر شرک ایک FIR رپورٹ ہے ہمارے خلاف، شرک کا ہر عمل ہمارے لیے ایک FIR ہے، ہمارے نام اعمال میں درج ہوا پڑا ہے۔ بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، جوانوں جو یہاں پہ آئے بیٹھے ہو، تو گزارش سمجھ لیجیے، اس کو دعوت سمجھ لیجیے، اللہ کا پیغام سمجھ لیجیے، اس سے کچھ بھی سمجھ لیجیے۔ 3 چیزیں اپنے عقیدے میں شامل کرو، 3 چیزیں شامل کر لو آج کے بعد، اگر اس سے پہلے نہیں ہے شامل کر لو آج کے بعد۔ پہلی چیز اپنے عقیدے میں یہ شامل کر لو، مجھے اللہ کی ذات میں کسی کا حسب نسب نہیں ملانا ہے۔ قل هو اللہ احد، کتنی آسان صورت ہے، سورہ اخلاص، ہمارا بچہ آپ سب جانتے ہیں۔ 3 مضمون قرآن نے بڑے بڑے بیان کیے، ایک مضمون توحید کا، ایک مضمون رسالت کا، ایک مضمون آخرت کا، یہ 3 بڑے بڑے مضمون ہیں۔ 1/3 حصہ قرآن توحید بیان کرتا ہے۔ احد ایک ہے، واحد بھی ایک ہوتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ واحد ہے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، اللہ نے کیا کہا، قل هو اللہ احد۔ اس میں حکمت کیا ہے، دنائی کیا ہے؟ حکمت یہ ہے احد تقسیم نہیں ہوتا، احد کا 2 نہیں ہوتا، واحد کا 2 ہوتا ہے، واحد، اثنین، ثلاثی، رباع، خمسہ، گنتی شروع ہوتی ہے، احد سے کوئی گنتی شروع نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنی تعریف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی توحید کے لیے لفظ کون سا استعمال کیا؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک، یکتا، یگانہ، تقسیم نہیں ہوتا، بے نیاز، اللہ الصمد، احد۔ یہ ہے عدد میں زیادتی، اللہ کی ذات میں عدد میں زیادتی نہیں کرنی، یہ قرآن کی دعوت ہے، سورہ اخلاص کی دعوت ہے۔ اسے ایک ماننا ہے، 2 3 4 6 چھوڑو، ایک اللہ، اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ یہ ہے صفت میں زیادتی، صفت میں زیادتی نہیں کرنی، جیسا وہ بے نیاز ہے کوئی دنیا میں بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا، پوری مخلوقات اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ صمد۔ نہ عدد میں زیادتی ہوگی، نہ ہی اس کی صفات میں زیادتی ہوگی۔ اس کے بعد حسب اور نسب، لم یلد ولم یولد، بڑا کمال نقطہ بیان کیا ابن کثیر نے، اللہ رحمت فرمائی ان پر۔ لم یلد 2 لفظ، ویولد 2 لفظ ہیں، یلد یولد، لم یلد، یلد اوپر والے، یولد نیچے والے، نہ کوئی اس کا باپ نہ دادا، نہ کوئی اس کا کہ بیٹا نہ بیٹیاں، ایسے پھر وہ کہتے تھے پیغمبر کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، سب کی نفی کر دی اللہ نے۔ ولم یولد، نہ اوپر والوں میں سے نہ نیچے والوں میں سے، نہ جنا نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں، ہم پلہ نہیں۔ یہ 3 چیزیں زندگی میں شامل کرو، قرآن کہتا ہے۔ اس کی ذات میں شریک نہ بناؤ، کسی نبی کو، نیک کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی جن کو، کسی بڑے نیک آدمی کو، نہ اپنے نفس کو، نہ اپنی سوچ کو، نہ اپنی فکر کو، نہ اپنی دولت کو، نہ اپنے منصب کو، سب کی نفی۔ ذات میں شریک مت بناؤ، صفات میں شریک مت بناؤ کہ فلاں بھی دینے والا ہے، فلاں بھی اولاد دینے والا، فلاں کرنی والا، فلاں برنی والا، فلاں بھی ہے بیڑی پار لگانے والا، فلاں بھی ہے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، فلاں بھی ہے دور سے سننے والا۔ یہ صفات میں شرک ہے، اور قرآن اس کی نفی کرتا ہے، نفی قرآن نے کی ہے۔ اور تیسری، حسب نسب میں نفی۔ اللہ مالک کائنات کے مقربین، ان کو بندہ مانو، بندے ہیں، نیک ہیں، بڑا مقرب بھی اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے۔ جتنا بڑا ولی ہے، شاہ ولی اللہ کے الفاظ، جتنا بڑا ولی اتنا بڑا محتاج، جتنا بڑا ولایت میں جس قدر اونچے مقام پر ہوگا اتنا زیادہ مجبور اور بے کس ہوگا، اتنا اس کو شریعت نے پکڑا ہوگا، جکڑا ہوگا، اتنا وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوگا۔ جتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا اتنا بڑا اللہ کے سامنے وہ جھکا ہوگا۔ برابر تو بہت دور کی بات ہے، بندہ مانو، نیک مانو، مقرب مانو، صالح مانو، متقی مانو،
لیکن اللہ کا شریک نہیں ہے۔ توحید اگر زندگی میں ہے تو کامیابی اسی پر ہے میرے بھائیوں۔ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، جو بندہ فوت ہوا اور فوت اس حال میں ہوا اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا تھا، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا تھا، مشکل میں پکارتا تھا۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں، بڑے ایسے لوگ ہیں، ہمارے جوان ساتھی، ہماری بہنیں بھی ایسی ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ نبی اللہ سے مدد مانگتے گئے، اے اللہ میری مدد کر دے۔ قرآن نقل کیا نا، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ مغلوب ہو گیا، میری بس ہو گئی، میری مدد کر دے۔ 4 بڑے بڑے مسائل تھے ان کے ساتھ، ایک غریب الوطنی تھی، ایک بیوی کوئی نہیں تھی، نمبر 3 کوئی جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے، نمبر 4 اور سب سے بڑا مسئلہ تنہائی، اکیلا پن۔ تو کس کو پکارا ہے موسیٰ پیغمبر نے؟ اللہ کو پکارا ہے، اللہ کو دعوت دی ہے، اس سے ندا کی ہے، اس سے دعا کی ہے۔ ایسے بھائی کو، ایسی بہن کو اپنے عقیدے پر غور و فکر کرنا چاہیے، جو مشکل میں یہ کہتا ہے یا علی مدد، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یا رسول اللہ مدد، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بھائیوں اتنا ظلم مت کرو اپنے اوپر، جس رسول کو پکارتے ہو وہ رسول ساری زندگی اللہ سے دعائیں کرتا گیا ہے، جس علی کو پکارتے ہو وہ علی ساری زندگی اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کے رو کر اللہ سے دعائیں کرتا کرتا دنیا سے گیا ہے۔ جو خود اللہ کے سامنے محتاج ہیں، ہم ان کو داتا بنائے پھرے ہوئے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے عقیدے صحیح کر دے، اللہ ہمیں قرآن والی توحید سمجھ میں داخل فرما دے، اللہ ہمارے سینوں میں داخل فرما دے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ یہ توحید ایک ایسا مضمون ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا مرضی اس کو بیان کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا ہے اللہ سینوں میں اتار کر عمل کا ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وجمیع المسلمات۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ اللہ بالحق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک جل شانہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ ساری دنیا آج جنگ کر رہی ہے، حقوق کی جنگ، فرائض کی جنگ، اللہ کا بھی بندوں پر حق ہے۔ کہا جی اللہ اس کا رسول ہی جانتے ہیں، بتائیے۔ کہا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت بنائیں، یہ اللہ کا حق، اللہ اپنا حق مانگتا ہے۔ اگر بندوں نے یہ حق دے دیا پھر بندوں کا اللہ پر حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ ایسے بندوں کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کا حق پہچانیے، اللہ کا حق پہچان سمجھ میں آ گیا اور ادا کر دیا، انعام کیا ملے گا؟ جہنم کی آگ حرام ہو گئی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور اعلان ہے جی، وہ اعلان یہ ہے کہ ابھی چند دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز عید الفطر ہے، اس سے پہلے اپنا جو صدقہ فطر ہے اس کو لازم ادا کریں۔ صدقہ فطر پیسے کی شکل میں دیں یا جنس کی شکل میں دیں، اگرچہ معاملہ علماء کے ہاں مختلف ہی ہے، لیکن بہرحال اس کو ادا کر دیں۔ اور یہ 1 سا ہے، 1 سا آج کل کے وزن کے حساب سے 2000 اور 100 اوپر 2100 گرام بنتا ہے، اور بعض علماء نے اس کا جو نکالا ہے وہ نصاب احتیاط کے پیش نظر 2500 گرام بھی نکالا ہے، لیکن عموماً یہی ہے 2100 گرام، یعنی 2 کلو اور 100 گرام اوپر وہ اناج، آٹا، اس کے بعد گندم جو ہے، کشمش ہے،
اس کے بعد بادام ہے، خشخاش ہے، جو بندہ جس قابل ہے اس کے مطابق دے۔ اس کا جو نصاب نکالا گیا ہے پیسے کی شکل میں وہ تقریباً 300 سے لے کر 350 کے درمیان ہے۔ احتیاطاً ہے کہ 350 ہی دیں، اللہ کے ہاں زیادہ ہی جانا چاہیے، لیکن یہ یہاں نقطے کی بات یاد رکھیں، اللہ نے جس کو صاحب حیثیت بنایا ہے وہ خشخاش کے اعتبار سے دے، سونگی کے اعتبار سے دے، ہاں وہ آٹے کے حساب سے نہ دے، جو زیادہ صاحب حیثیت ہیں اس کے مطابق دیں۔ اب ایک بندہ بڑا صاحب حیثیت ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی آٹے کے مطابق ہی دوں گا، تو بھائی اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کر، اور شکر یہ ہے اللہ کو اپنی حیثیت کے مطابق دے، اللہ تجھے اپنی حیثیت کے مطابق دے گا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی اور اعلان تو نہیں جی؟ جی فوت شدگان کے لیے بالکل دعا ہے جی۔ آج چونکہ کچھ وقت اوپر ہو گیا، اصل میں جمعہ جو آخری ہوتا ہے وداعی جمعہ، اس میں کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ذرا سن لیں۔ اللہ ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے مالک ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ چھوٹے بڑے صغائر کبائر جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں، یہ رحمت کی جاتی ہوئی گڑیاں ہیں، آخری بس یہ اختتامی اس کے مقام سے ہم گزر رہے ہیں۔ اے مالک جو ہم نے سستیاں کر دی ہیں، ابھی بھی سستیاں کر رہے ہیں، ابھی بھی لاپرواہیاں کر رہے ہیں، یا اللہ ہم کو معافی کر دے۔ اگر ہم اپنے اعمال تیرے سامنے پیش کر کے معافی مانگیں تو ہم تو خالی ہیں، تہی دامن ہیں، کچھ ہمارے پلے نہیں ہے، ہم تجھے تیری رحمت کے واسطے سے ہی پکارتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم بے عملوں کے بد عملوں کے گناہ معاف کر کے نیکیاں قبول کر کے درجات بلند فرما دے۔ اے مالک جو ہمارے فوت شدگان تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کی بخشش فرما دے، ان کے جو گناہ ہیں انہیں معاف فرما۔ یا اللہ اگر وہ نیک ہیں، نمازی ہیں تو درجات بلند فرما دے، اور اگر وہ گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، تو اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، تو معاف کر دے گا، تیرا کچھ نہیں جائے گا، سارے خزانے تیرے پاس ہیں، ہم ساری دنیا کے برابر نیکیاں بھی لے آئیں، تو نہ معاف کرنا چاہے تو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اور کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ تیری رحمت کے آسرے پر تجھے منا لے اور تو مان جائے تو معاف کر دیتا ہے۔ جو ہمارے تیرے پاس پہنچ چکے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے دامن تنگ ہیں، ہماری جولیاں خالی ہیں، اے باری تعالیٰ اپنی رحمت کی ہمیں خیرات عطا فرما دے، رحمت کی بیگ ہماری جولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما، ہمارے گھروں کے حالات سیدھے فرما دے۔ اے باری تعالیٰ جو گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، وہ دور کر دے، امن و آشتی پیدا فرما دے۔ اے میرے مالک ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، انہیں کتاب و سنت کا پابند بنا، ان کی غلطیاں کوتاہیاں دور فرما، ان کو اس ملک پاکستان میں اتنی توفیق دے دے کہ تیرا نظام نافذ کر دیں۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے عسکری معاملات وہ درست فرما، ہمارے اداروں کی اصلاح فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے، جن کے لیے اب دعا کرنا بھی جرم بن گیا ہے، کوئی ان کے لیے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، لیکن اللہ ہمارے بھائی ہیں، اس امت کا ٹکڑا ہے، ہمارے سینے کے اندر وہ بستے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بستے ہیں۔ اے میرے مالک ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے خاص آسانی پیدا فرما دے، انہیں اس ظلم سے نجات دے دے، ان کی شہادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو ان پر ظلم ہو چکا اس کا انہیں شان شان بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو ان پر ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو تباہ و برباد کر دے، اللہ انہیں اس دنیا سے اٹھا لے، اللہ ان کے گھروں کو تباہ کر دے، اللہم دمر دیارہم، گھروں کو تباہ و برباد کر دے، اے اللہ ان کی قوت کو توڑ دے، اے اللہ ان کے ظلم کو ختم فرما دے، مسلمانوں کو ایک ہونے کی، اکٹھا ہونے کی، متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ساری امت کو اتحاد عطا فرما۔ جو ہم نے آج سنا ہے، سنایا ہے، خالص تیری رضا کے لیے اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرما۔ جو ہم نے سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو جائز حاجات ہیں وہ پوری فرما، جو نہیں مانگ سکے اور جو ہم نے مانگ لیا سب تیرے اذن میں ہے، اللہ ہمیں سب کا سب بھی عطا فرما دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔